الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جاتے ہیں۔ بعضوں کو تو خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص اتنے زیادہ خاص الخاص ہوتے ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ شفقت، اتنی زیادہ توجہ اور اتنا زیادہ قرب خاص ان کو عطا فرماتے ہیں کہ انہیں حالت بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ وہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوش نصیب ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے گئے، سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے، وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ عمل کون سا کرتے ہیں، آپ وظیفہ ایسا کون سا پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے؟ تو سنیے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور تو کوئی عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں پر اتنا بھی کرم ہو سکتا ہے کہ وہ حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک اہم چیز وہ یہ کہ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اس سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص ایسے گناہ کہ جن کا تعلق نگاہوں کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ ہے، اس سے بچے گا تو بہت جلد کرم ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، جو شخص ان آنکھوں کے ذریعے حرام کام دیکھتا ہے، مثال کے طور پر بد نگاہی کرتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، فحش مناظر دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، تو پھر کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اپنی نگاہیں پاک رکھیں، نظریں جھکا کر چلیں۔ آپ کی نظر جو ہے وہ کسی خواتین پر نہ پڑے۔ آپ روڈ پر چل رہے ہوں، اشتہار جو ہوتے ہیں بورڈوں پر، جو اویزہ ہوتے ہیں جن میں خواتین کی تصاویر ہوتی ہیں، ان پر نظر نہ پڑے۔ آپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، آپ جو ہے وہ موسیقی نہ سنیں۔ آپ فلمیں ڈرامے وغیرہ اس طرح سے بچیں گے نا جب آپ کا ذہن ہوگا نہیں یار میں نے جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کرنی، کیونکہ بد نگاہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بروز قیامت بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ دیکھیے، آج نا تھوڑا سا مٹی کا ذرا بھی نا آنکھ میں چلا جائے نا، تو جب تک نکلے نا تو چین نہیں آتا۔ تصور کریں کہ جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے، جب بروز قیامت اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی تو وہ کتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اور یاد رکھے گا کہ اللہ کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنی نگاہوں کو، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں، اور اس کے ساتھ فرائض کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کریں۔ فرائض کی پابندی، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ کبیرہ و صغیرہ تمام گناہوں سے بچتے ہوئے خشوع و خضوع، کامل توجہ کے ساتھ مکمل آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنا کرم ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ نوازے جاتے ہیں۔
تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ اس کلپ سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی آج کا نصوص سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔